بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی سورہ ہے سورہ الواقعہ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 56 ہے، اور قرآن مجید کی صورتوں کے چھٹے گروپ کی یہ 7ویں اور آخری مکی سورہ ہے۔ اس کے بعد 10 مدنی صورتیں بھی اس گروپ میں شامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ایسے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ لوگ اس دن کو یاد رکھیں کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ خافضۃ الرافعہ، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دن اپنے بلند مقامات سے گر جائیں گے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو آرڈنری لوگ ہوں گے، وہ اٹھ جائیں گے، بلند ہو جائیں گے۔ اس دن یہ زمین اور اس میں جو نظام چل رہا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جس دن جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی۔ اور بست الجبال بسا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، اور بالکل غبار کی مانند، پراگندہ غبار پھیلا ہوا اور وہ اس کی مانند یہ رہ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم اے انسانوں 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ وہ 3 گروہ کیا ہیں۔ وہ اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال ہوں گے، بائیں ہاتھ والے، اور پھر السابقون الاولون ہوں گے، وہ لوگ کہ جو سبقت دینے والے۔ تو ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے السابقون الاولون کا ذکر کیا کہ والسابقون السابقون، جو سبقت لینے والے ہیں وہ تو سبقت لینے والے ہی ہوں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں بھلائی، اچھائی، نیکی، دین، خیر کے کاموں میں سبقت لی، سب سے آگے بڑھے، جنت کے پھر اعلیٰ ترین مقامات کو پانے میں سبقت لیں گے۔ اولئک المقربون، یہی لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قریب کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے قریب کرے گا۔ یہ جو لوگ ہیں فی جنات النعیم، نعمت کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے بارے میں آگے جا کے یہ بیان کیا گیا کہ یہ ثلۃ من الاولین، بلکہ یہ بیان کیا یہ ثلۃ من الاولین، یہ بڑی تعداد میں پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ہوں گے، قلیل من الاخرین، اور کچھ تعداد بعد کے زمانے کے لوگوں کی بھی ہوگی۔ یعنی اللہ نے پیغمبروں کے زمانے میں جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، ان میں زیادہ تعداد ایسی ہوگی لوگوں کی کہ جو یہ شرف پائیں گے کہ وہ اس مقام کو حاصل کریں گے۔ لیکن بہرحال بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ حیثیت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دائیں ہاتھ والوں کی جنت ہے اس کو بھی بیان کیا، اور اس بیان کے بعد یہ واضح فرمایا کہ اس میں تو پچھلے زمانے کے لوگ بھی ہوں گے بڑی تعداد میں، اور اگلے زمانے کے لوگ بھی بڑی تعداد میں۔ اس خاص مقام کیٹیگری کو سارے ہی زمانے کے لوگ اس کی مستحق ٹھہریں گے۔ اس کے بعد اصحاب المیمنہ، اصحاب المشرمہ، یعنی مائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ وہ کس قدر برے حال میں ہوں گے۔ یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی میں وہ بڑے طاقتور امیر تھے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے تھے، اور اللہ کے پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن اس دن وہ سزا سے دو چار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہی کو خطاب کر کے، یعنی ان لیڈروں کو کہ جو انکار کرنے والے تھے، خاص طور پر اس زمانے میں قریش کے لیڈر، فرمائے کہ نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ یعنی
قیامت کی. افرأیتم ما تمنون، پھر کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ کیا تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے؟ تمہارا اس میں کیا رول ہے، کیا حیثیت ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہوں گے اس بات سے کہ تمہاری جگہ پر کسی اور گروہ کو لے آئیں اور تم کو اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے. تو اپنی پہلی پیدائش کو تم تو جانتے ہو، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور حقیقت کی طرف، اللہ کی نعمت کی طرف توجہ دلائی. افرأیتم ما تحرثون، کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم باتیں باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. پھر اس کے بعد پوچھا یہ کہ یہ بتاؤ کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلناہ اجاجا، تو ہم اس کو کھاری بنا دیتے. فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سردیوں میں آگ کی نعمت کا ذکر کر کے اسی طرح کا سوال پوچھا کہ تم نے اس کو بنایا، یہ ہم نے. اور آخر میں فرمایا کہ فسبح بسم ربک العظیم، اس لیے چنانچہ اے پیغمبر آپ انہیں چھوڑیے اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کیجیے اس کے نام کی مدد سے. اس کے بعد فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ٹھکانوں کی، یعنی ستاروں کے ٹھکانوں کی گواہی دے کر ہم یہ بات زوردار طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات، ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا جائے کہ یہ شیاطین کا کلام. نہیں، شیاطین کے ضرورت کہ ان کو ختم کیا جائے، شیاطین کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ستاروں میں ایسے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے اور شیطان قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مار بھگاتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو سوائے پاکیزہ فرشتوں کے کوئی چھو نہیں سکتا. ناپاک شیاطین اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. یہ بات واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ مبارکہ کے یہ فرمایا، یہ جو مختلف گروہ ہیں ان کا جو انجام ہے یہ سامنے آنے والا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ الگ الگ ہونے کی بجائے ایک ساتھ کہیں قیامت کے روز پائے جائیں گے. نہیں، اللہ کا فیصلہ ان کے لیے ان کے اپنے عمل رویے کے مطابق ہوگا. اس میں فرمایا کہ اما ان کان من المقربین، تو جہاں تک معاملہ ہے ان کا کہ جو مقربین ہوں گے، یعنی وہی سابقون الاولون والے لوگ، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو موت کے وقت ان کے لیے راحت اور سرور اور آرام کے، آسائش کے باغ ہوں گے. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور رہے وہ کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، وسلام لک من اصحاب الیمین، تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر اے دائیں ہاتھ والے. واما ان کان من المکذبین الضالین، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو جھٹلانے والے
گمراہوں میں سے ہوں گے. فنزل من حمیم، تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہوگی. اور تسلیت جحیم، اور جہنم میں جھونکنا ہوگا. ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ ایک یقینی قطعی چیز، قطعی خبر ہے. وہی بات جو بالکل آغاز میں بیان کی گئی، یعنی اذا وقعت الواقعہ فسبح بسم ربک العظیم. تو تم اپنے عظیم رب کی تسبیح کرو اس کے نام کے ساتھ. یعنی آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو یہ عنقریب اپنے انجام سے دوچار ہونے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.